اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ تیسری جنگ عظیم کا ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد ہو جائے گی۔ حدیث میں اس کو المحتم الکبریٰ کہا گیا ہے۔ جی ہاں، ایسی جنگ عظیم جس میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور عربوں کو اس کا شدید نقصان ہوگا۔ 3 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا۔ اور ہم ایسا دیکھ بھی سکتے ہیں، جو اس ٹائم مڈل ایسٹ کے حالات ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جنگ کا آغاز اسی طرف سے شروع ہوگا۔ ٹرمپ کی گنڈا گردی اب ورلڈ وار کرا کے چھوڑے گی۔ جی ہاں، وینزویلا پہ حملہ تو کر دیا گیا ہے اور ان کا صدر بھی گرفتار ہو گیا، گھر سے اٹھا لیا گیا بما اس کی اہلیہ، اور ایسی گنڈا گردی آج تک دنیا نے کبھی نہیں دیکھی۔ ورلڈ کے موسٹ پاورفل لیڈر امریکہ نے اب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پریشانی کا سامنا کرنا شروع کر دیا ہے۔ کم جونز جو کہ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اب ڈائریکٹلی یہ کہہ دیا کہ وینزویلا کے صدر کو رہا کرو، نہیں تو آپ کو بیک لیش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ کم جونز نے سپر سونک میزائل کا باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے، اور ایک ڈائریکٹلی دھمکی دی گئی ہے امریکہ کو کہ اگر وینزویلا کے صدر کو نہ چھوڑا تو انجام بہت برا ہوگا۔ چائنا نے بھی ڈائریکٹلی امریکہ کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے انٹرنیشنل لا توڑا ہے اور یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ نے ایسا کیا کیوں؟ وینزویلا کے پاس ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے یہ اٹیک کیا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں نمبر 1، جی ہاں نمبر 1، ایون سعودی سے بھی زیادہ آئل اس ٹائم وینزویلا کے اندر، اور اصل ریزن بھی یہی ہے کہ امریکہ نے وینزویلا پہ حملہ کیا آئل ریزروز کے اوپر اپنا قبضہ جمانے کے لیے۔ کسی صورت بھی یہ غلط نہ ہوگا کہنا کہ یہ جو فارم آف ٹیررزم ہے یہ میدانی نہیں ہے، یہ ہوائی نہیں ہے، اور یہ کوئی انٹرنل نہیں ہے، نہ کوئی گریلا جنگ ہے۔ یہ کھلم کھلا ٹیررزم صرف اور صرف وائٹ ہاؤس سے آ رہی ہے۔ دوسرے دیشوں کو برباد کرنے کے چکر میں امریکہ خود برباد ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے بارے میں جو بیانیہ ظاہر کیا، اس کے اوپر نیٹو کنٹریز نے کھلم کھلا دھمکی دے دی ہے امریکہ کو کہ اگر دوبارہ گرین لینڈ کے بارے میں آپ نے یہ سوچنے کی جسارت بھی کی تو آپ کو خمیازہ خود بھگتنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ نیٹو کنٹریز کے اندر امریکہ بھی ون آف دی ممبرز ہے، مگر یورپین یونین اور یورپین کنٹریز کا انفلوئنس اس میں زیادہ ہے۔ کھلم کھلا یہ چیلنج کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے گرین لینڈ کے بارے میں کوئی بات کی یا جسارت کی ایسا کچھ کرنے کی جو آپ نے وینزویلا کے ساتھ کیا ہے تو آپ کو اس کا خمیازہ خود بھگتنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ریسنٹلی ٹرمپ نے اپنی افواج کو اور اپنی اسٹریٹجیکل جو کور کمیٹی ہے اس کو یہ آرڈر دیا کہ گرین لینڈ پر حملے کی تیاری کریں۔ اسی کے مد نظر نیٹو کنٹریز نے اپنے ڈیفنس کلاز کے آرٹیکل 5 کے تحت یہ ڈیسائیڈ کیا، اور یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اگر نیٹو کی کسی ایک کنٹری پر حملہ ہوتا ہے تو وہ تمام نیٹو کنٹریز پر حملہ مانا جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی ڈیفنس فورسز کو الائن کر لیا ہے۔ اسی اسنا میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرینچ سب مرینز، جرمن اور برٹش ٹروپس کو تیار رہنے کا کہا گیا کہ کبھی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ فرینچ گورنمنٹ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر امریکہ نے گرین لینڈ کی طرف کوئی بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تو پورا یورپ امریکہ کے خلاف وار کا اعلان کر دے گا۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ نیٹو کے ون آف دی اسٹرانگسٹ ممبرز میں سے امریکہ ایک ہے، اور اگر اسی طرح رہا اور نیٹو کی اپنی کنٹریز جو ہے وہ لڑ پڑی آپس میں تو یہ نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ بکھر جائیں گی اور خمیازہ امریکہ کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ ٹرمپ اور ٹرمپ کی پالیسیز امریکہ کی بربادی کی وجہ بنیں گی۔